سے ان کا بھی تذکرہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا ہے۔ شروع میں ابتدائی آیات قرآن کریم کی عظمت، شان اور فضیلت کے حوالے سے ہی ہے، آگے چل کے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور پہلے رکوع کے بعد حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں ہم نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو علم دیا ہے۔ نبیوں کی اصل میراث علم ہی ہوتا ہے، علم اصل میراث ہے نبیوں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی میراث چھوڑی ہے وہ علم ہی ہے، علم میراث ہے۔ ایک صحابی سے حدیث کے اندر آتا ہے کہ وہ صحابی گزرے تھے، اس کو کہنے لگے بھی رسول اللہ کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے مسجد میں، تو جا کے تم اس کو حاصل کر لو۔ تو ایک صحابی وہاں پہ گئے تو وہاں پہ قرآن کی مجلس لگی ہوئی تھی علم کی، تو کافی دیر تک وہ وہاں پہ بیٹھ کے واپس آیا۔ اس نے کہا جی مجھے تو کوئی نظر نہیں آئی وراثت تقسیم ہوتی وہاں پہ۔ تو فرمایا تم نے دیکھا نہیں وہاں پہ قرآن کی کلاس لگی ہوئی تھی؟ کہتا وہ تو دیکھی ہے۔ فرمایا نبیوں کی وراثت علم ہی ہوتا ہے، علم نبیوں کی وراثت ہے۔ نبیوں کی جو اللہ تعالیٰ وراثت کا تذکرہ قرآن میں آیا وہ علم ہی ہے۔ اور یہ جو آج تک مسلمانوں میں ایک بہت گہری خلیج داخل کر دی ہے لوگوں نے کہ حضرت بی بی فاطمہ لینے گئی وراثت اور حضرت ابوبکر صدیق نے نعوذ باللہ ظلم کر دیا، مارا، تشدد کیا، گھر کو آگ لگا دی، یہ کر دیا۔ وہ آگ ایسی لگی ہے جو آج تک نہیں ختم ہو رہی، آج تک نہیں ختم ہو رہی۔ آج بھی اسی بات کو بہانہ بنا کر اصحاب ثلاثہ پر تان کے دروازے کھولے جاتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کا نام لے کے ان پہ کفر کے فتوے داغے جاتے ہیں۔ سبب یہ بنایا جاتا نبیوں کی وراثت دولت نہیں ہوتی۔ صحیح حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں صحابہ نبی اپنے بڑوں کے وارث نہیں بنتے، اور نبیوں کی جائیداد اگر کچھ ہو تو اس کے وارث اس کی اولاد نہیں بنتی، وہ بیت المال میں رہتا ہے، اور مسلمان جو غرباء مساکین وہ اس کے ساتھ فائدہ حاصل کرتے، وراثت تقسیم نہیں ہوتی۔ ایسا اس مسئلے کو اچھالا ہے، یقین جانے اہل تشیع کی کتابوں میں یہ بات درج ہے کہ کم علم اور جاہل لوگ ہمارے جو ہیں اس مسئلے کو ہوا دے کے لوگوں میں تفرقہ ڈالتے ہیں۔ یار تم اتنے اپنے آپ کو خیرت مند اور اہل بیت کے محب سمجھتے ہو، حضرت علی سے زیادہ تو تم محب نہیں ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتے بھی ان کے ساتھ کر رہے ہیں، محبتیں بھی کر رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، اور ان کے ساتھ جنگوں میں بھی جا رہے ہیں، پیار محبت سبھی ہو رہا ہے۔ تمہارے اندر غیرت ہے، ان میں نہیں جی عزت اور غیرت۔ تو یہ ایک تماشا لگایا ہوا ہے آج تک امت میں، باغ فدق کا نام لے کر اور کیچڑ اچھالا جاتا ہے جو امت کی پاک باد اور مقدس ترین ہستیاں ہیں۔ تو فرمایا علم نبیوں کا وراثت ہوتی ہے۔ وقال الحمدللہ، دونوں نبیوں نے کہا، حضرت داؤد نے اور سلیمان دونوں نے، اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں علم عطا کیا، فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، اللہ تو نے بڑے لوگوں پر ہمیں فضیلت دی ہے، تیرا شکر ہے۔ آپ بھی کہا کریں اللہ کی قسم ہے ہر ایک کو اللہ نے فضیلت دی ہوئی ہے۔ ذرا اپنے نیچے نظر تو دوڑائیں، غربت کی طرف نظر دوڑائیں ذرا اپنے نیچے، اور نظر دوڑائیں کئیوں کے ہاتھ نہیں ہیں، پاؤں نہیں ہیں، ٹانگیں نہیں ہیں، اور پاج کئی سالوں سے بستر مرض پہ پڑے ہیں، تو اللہ نے فضیلت نہیں دی آپ کو؟ تو اللہ کا شکر کرے، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، تو نے فضیلتیں اور تو نے عظمتیں اور تو نے مقام ہمیں عطا کیا، اللہ اس عطا پہ تیرا شکر ہے۔ وقال، دونوں ہی پیغمبر ہیں اور دونوں ہی فوراً کہہ رہے ہیں اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں بڑی فضیلت عطا کی ہے دوسرے لوگوں پر۔ ووارث سلیمان داؤد، اور وارث بنے سلیمان علیہ السلام داؤد کے، وہ دولت کے وارث نہیں بنے تھے، وہی علم جس کا ذکر پیچھے ہے نا اسی وراثت کا ذکر یہاں پہ ہے۔ وقال یا ایھا الناس، اور لوگوں سے خطاب کیا سلیمان علیہ السلام نے، اے لوگوں ہمیں اللہ نے سکھلایا ہے، کیا سکھلایا؟ منطق الطیر،
سلیمان کہتے ہیں اللہ نے مجھے پرندوں کی بولیاں سکھلا دی ہیں، پرندوں کی بولیاں۔ یار کیسا زبردست، اب تو سافٹ ویئر بڑے بڑے نکل آتے ہیں نا، اور کاپی ہو جاتی ہے، ڈبلنگ ہو جاتی ہے، کہ کوئی ڈبلنگ نہیں تھی، اوریجنل حضرت سلیمان علیہ السلام چڑیا کے چوں چوں کر رہی ہے، حضرت سلیمان کو پتا یہ کیا گلا شکوا کر رہی ہے، اس کو پانی چاہیے، اس کو کیا چاہیے، یہ کیا بیان کر رہی ہے۔ یقین جانیے ساری بولیاں اللہ نے پرندوں کی نا حضرت سلیمان علیہ السلام کو سکھلا دی تھی۔ کیسی اللہ نے حکومت پیاری دی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کو۔ فرمایا وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، یہ پرندوں کی بولیاں سکھائی ہیں، اور اللہ نے ہمیں دنیا کی ہر شے عطا کر دی ہے۔ یار اس سے بڑی بات کیا ہے کہ تخت ان کا ہوا میں اڑ کے جا رہا ہے، تخت، ایروپلین، ہوائی جہاز، جنگی جہاز، یہ سارے تو اب نکلے ہیں نا، ٹیکنالوجی، سائنس، سارا کچھ اب نکلا ہے۔ یقین جانے تب کچھ نہیں تھا، اللہ نے پھر بھی تخت کو ہوا میں اڑا دیا ہے، پوری کیبنٹ اوپر بیٹھی ہے اور یہ تخت ہوا میں اڑتا جا رہا ہے۔ تو اللہ کی قدرت نہیں تھی تو اور کیا تھی؟ تو اللہ کہتے ہیں، سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ تو نے ہمیں ہر شے عطا کر دیا، ان ھذا لہو فضل المبین، یہ بڑا واضح اور کھلا فضل ہے اللہ جو تو نے ہم پہ عطا کر دیا۔ بھائیو اللہ کے شکر گزار بندے بن جائیں، اللہ کی قسم ہے اللہ کے شکر گزار بندے بن جائیں، ہر وقت اس کی حمد کرنے والے بن جائیں، ہر وقت اس کی تعریفیں کرنے والے بن جائیں، ہر وقت اسی کے نغمے گایا کریں۔ اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا ہی فضل ہے، اللہ تیری رحمت ہے، اللہ تیرا کرم ہے، اور یقین جانے واقعی اس کی بڑی رحمت ہے۔ یہ جو ہم سانس ہی لے رہے ہیں نا اپنی اللہ کی عطا سے ہے، لیکن کوئی مشقت نہیں، سانس لیتے جا رہے ہیں ہم، اللہ کی قسم یہی اللہ کی بہت بڑی عطا ہے۔ پوچھے انڈیا کے ان لوگوں سے، وہ بیچارے سڑکوں پہ کھجل خراب ہو رہے ہیں اور ان کو سانس لینے میں کتنی مشقتیں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو ہر حالت میں ہی اللہ کا شکر ادا کریں۔ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور میں سارے نا لشکر بن کر، پرندے بھی سارے، جن انسان سارے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے قطاریں بنا کے کھڑے، یعنی اس میں جن بھی موجود ہیں، جن بھی تابع حضرت سلیمان علیہ السلام سے۔ یہ واحد پیغمبر ہیں جنہوں نے جنوں سے مزدوریاں کروائی ہیں، جو بیت المقدس ہے نا، مسجد اقصی، یہ ساری جنوں نے بنائی ہے، اور بنوائی ان سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہے۔ اور یقین جانے ڈر بڑا تھا ان کے دلوں میں نا، سلیمان علیہ السلام کو ڈرتے بڑھتے، تو ڈرتے ڈرتے ہی بنائی ہے۔ جب سلیمان علیہ السلام کی موت کا ان کو پتا چلا نا، بھئی سلیمان علیہ السلام تو فوت ہو گئے، اور جب موت کا فرشتہ آیا اور انہوں نے کہا بھئی آپ کا تو وقت آ گیا، سلیمان کہتے ہیں علیہ السلام، اللہ جے انہاں جنہاں نوں پتا لگ گیا نا کہ میں فوت ہو گیا تے تیرا گھر وچ ہی رہ جانا ہے، یہ تیر تو گھٹ ڈر دے نے تے میں تو بہتا ڈر دے نے، یا اللہ کوئی ایسا ماحول بنائے کہ یہ تیرا گھر مکمل ہو جائے۔ تو اللہ نے پھر تدبیر بھی خود ہی دیا، میں اپنی لاٹھی پر اپنے آسے پہ ٹیک لگائیں، ٹیک لگا کے رکھیں، موت کا وقت آگے پیچھے ہونا، یار کیسا اٹل ہے وہ نہیں، حکمت تدبیر ہم کرتے ہیں، موت کا وقت آگے پیچھے نہیں ہے، وہ اسی وقت پہ ہی نکلنی ہے۔ آپ نے ٹیک لگائی آسے پر، اور ادھر سے ملک الموت روح نکال کے لے کے بھی گیا ہے۔ اچھا آنکھیں ویسی کھلی کی کھلی تھی، وہ جینا سارے ڈرتے ڈرتے ہی مزدوری، راجگیری، ٹھیکے داری، پانی لگ رہا ہے، مستری، پتھر، سیمنٹ، اس وقت جو جو چل رہا تھا سارا چل رہا ہے۔ اچھا اللہ کی قدرت، ادھر گھر مکمل ہوا اللہ کا، مسجد اقصی قبلہ اول، بیت الاول، یعنی وہ گھر جب مکمل ہوا، ادھر سے نیچے سے نا گھن لگ گیا، لکڑی کو کیڑا لگ گیا جسے ہم دیمک کہتے ہیں، وہ دیمک نے لکڑی کو کھانا شروع کیا، کھا کھا کے نا اس نے کچھ حصہ اس کا ویسے ہی خالی کر دیا۔ جب خالی ہوا نا وزن اس پہ پڑا ہے تو سلیمان علیہ السلام نیچے گر پڑے، تو جب نیچے گرے نا تو جن کہتے ہیں مر گئے بھائی، جے پتا ہوندا ہے تے فوت ہو گئے نے تے اسی تے اس مصیبت چ پینا ہی نہیں سی، ساڈی تے جان پہلے ہی چھٹ جانی تھی۔ اور معلوم ہوتا ہے جنوں کو بھی علم غیب ایویں سر تے چکیا جی فلانی جنہ والی سرکار ہے تے کی کریے بھائی، جے جنہ والی سرکار ہے تے کی کریے بھائی، جنوں کو بھی علم غیب نہیں ہے،
آگے سورہ جن آئے گی نا 29ویں پارے میں، آپ کو ترجمہ تشریح سنائیں گے۔ اب بھائیو خدا را عقیدے پکے رکھیں، اللہ آپ کے دلوں میں ایمان مضبوط کر دے نا، کبھی جنوں کی ایسی کی تیسی، اور جن تو اللہ کی قسم جہاں پہ مومن کھڑا ہو جائے جن ویسے ہی بھاگ جاتا ہے، اس کی تو دوڑ لگ جاتی ہے۔ اور ہم نے اللہ کی قسم اپنے استاد سے بھی سنا ہے، مولانا معین الدین لکھوی رحمت اللہ علیہ، اللہ کی قسم اتنے اللہ کے ولی تھے، اتنے نیک آدمی تھے، اور ان کے بارے میں مشہور تھا جہاں پہ کوئی کہتا نا سایہ ہے، کوئی جنشین ہے، تو وہ اپنا جوتا بھیج دیتے تھے، جن وہاں سے بھاگ جاتے تھے۔ اللہ کی قسم اتنا نیکی تقویٰ تھا، اور قرآن میں آتا ہے جن خود کہتے ہیں کہ جہاں پہ کوئی مومن جا کے رہ پڑتا تھا نا، ٹھہرتا تھا، جن وہاں سے پورا علاقہ خالی کر کے بھاگ جاتے تھے، سارا جنگل ہی تمہارا ہے، ہمارا کچھ نہیں۔ یہ تو تباہی تب ہوئی ہے جب ہم نے جنوں سے ڈرنا شروع کر دیا ہے۔ اور تمہیں پتہ ہے جدوں بندہ میرے پتہ لگ جائے نا ڈرن ڈیا ہے، وہ بندہ جا رہا ہونا تے کتا بندے کو ڈردا ہوندا ہے تے بندہ کتے کو ڈردا ہوندا ہے نا جی، اتنا ہی وہ اپنے داہ تے ہوندا ہے تے وہ اپنے داہ تے ہوندا ہے۔ پھر جڑا چڑھائی کر جائے، عموماً بندہ جب تھوڑا سا ڈر جاتا ہے تو پھر حملہ آگے سے ہو جاتا ہے، اگر بندہ دلیری کر جائے تو اللہ اس کی مدد بھی کر دیتا ہے۔ تو جنوں کا قرآن میں آتا ہے فزادوہم رہقا، اس نے کہا جب جنوں نے کہا ہمیں پتہ چلا نا یہ تو مسلمان ہم سے ڈرتے، تو ہمیں موقع مل گیا، ہم نے چڑھائی کر دی ان پہ، پھر ایسی چڑھائی کی ہے وہ آج تک نہیں اتر رہی۔ یقین جاننے ایک وقت تھا جہاں پہ جن ہوتے، کوئی مسلمان جاتا جن وہ علاقہ خالی کر جاتے تھے۔ اب کیا ہے، جہاں پہ کوئی جن آ جائے کوئی مسلمان وہاں پہ رہنے کو تیار۔ سب سے ڈی ویلیو کوٹھی وہ ہوتی ہے جس کے بارے میں مشہور ہو جائے یہ تے سایہ ہے، ایچے سایہ ایچے جن رہنے نے، ایتے باہر دیاں شہمہ رہنی ہیں۔ یقین جاننے وہ سیل نہیں ہوتا، ادھر گنگ روڈ 2 نمبر گلی میں گھر ہے، یقین جاننے اس کے بارے میں ایسا مشہور ہوا ہے آج تک خالی پڑا ہے، کوئی رہنے کو تیار ہی نہیں ہے اس میں، یعنی ایسا روب ہمارے اوپر طاری ہوا ہے۔ بہرحال ضمناً بات شروع ہوئی جنوں کی تو اس طرف تذکرہ نکل گیا، آگے ڈیٹیل سے 29ویں پارے میں اس کا ذکر کریں گے۔ جن بھی کٹھے تھے، انسان بھی اور پرندے بھی، سارے گروہ در گروہ کھڑے، اور اسی طرح یہ لشکر چلتا جا رہا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ جب یہ چلتے چلتے نا چونٹیوں کی کلونی، ان کی سوسائٹی، نمل سوسائٹی، چونٹیوں کی جو کلونی تھی نا ان کے پاس سے، ان کی رہائشوں کے پاس سے گزرے تو چونٹیوں کی ملکہ نے دیکھا بھئی یہ پورا لشکر ہی آ گیا تو اس نے تو ہمیں تباہ کر دینا ہے، ہماری خیر نہیں، ان کے قدموں تلے آ کے ہم ساری روندی جائیں گی اور مر جائیں گی۔ کبھی آپ یہ کتاب ہے چونٹیوں پر، یقین جانے ضخیم کتاب ہے، اور پورا ان کا نظام ہے رہنے کا چونٹیوں کا، اللہ کی قسم عقل دنگ رہ جاتی ہے، اتنی سیانی ہے، اتنے اتلی منزل تے لکا کے شہر رکھی ہوندی، پہنچ دی ہیں کہ نہیں ہوتے، پہنچ دی ہیں۔ یقین جانے اتنی محنتی قوم کم ہی کوئی ہوگی جتنی محنتی یہ ہوتی ہے۔ کئی بار ہم مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں، اپنے سے وزنی چیز اٹھائی ہوتی ہے، ہمت نہیں ہارتی، ہمت نہیں ہارتی، ایک مرتبہ چڑھی ہے گر پڑی ہے، پھر چڑھی ہے گر پڑی ہے، لیکن ہمت نہیں ہارتی، منزل پر پہنچ کے سانس لیتی ہے۔ اور پیارے بھائیو یقین جانے اس میں ایک الگ نصیحتیں، ایک پورا درس اور پورا خطبہ اس میں ایک الگ ہے، لیکن انہوں نے جب چونٹیوں کی ملکہ نے نا، ان کی جو وڈیری تھی MNA MPA ان کی، کو ڈیرے دار کو ناظم علاقے کی، قالت نملۃ، جو بڑی ملکہ تھی نا، اس نے کہا بھی جلدی جلدی اپنے اپنے گھروں میں شٹ ڈاؤن، لاک ڈاؤن لگاؤ، دروازے بند کرو، سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، قدموں تلے آ کے تمہیں رون ڈالے گا، بچے نہیں کوئی نہیں کسی نے، تو آپ یہاں سے نکلنے کی کرو۔ فرمایا جب یہ چونٹی نے کہا نا دوسری چونٹیوں کو کہ سلیمان کا لشکر تمہیں قدموں تلے ہلاک کر دے گا، اور ان کو پتہ بھی نہیں چلنا، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، انہیں نہیں پتہ چلنا کہ ہم نے اپنے قدموں کے نیچے کتنی چونٹیوں کو مار دیا ہے۔ ہم نہیں اب گھر سے آئے، جتنا پیدل چلے کتنی چونٹیاں ہمارے پاؤں تلے آ کے کیڑے مکوڑے مر گئے، اور ہمیں پتہ تک نہیں ہے، احساس تک نہیں ہے۔ یہی بات اس نے کہی، لیکن اللہ نے چونکہ بولیاں سکھا دی تھی، اس چونٹی کی بات نا حضرت سلیمان علیہ السلام کے کان میں پڑ گئی۔ ہائے اتنا خوش ہوئے، اتنا خوشی تو اس بات کی ہوئی کہ یا اللہ یہ چونٹی ہے اور تو نے اس چونٹی کی بولی مجھے سکھا دی ہے۔
اور اس کا نظام کیسا ہے کہ وہ جلدی جلدی توحید کی گواہی ہے. یہ جو چونٹی نے بھی گواہی دی ہے نا، یقین جانے یہ گواہی بھی عقیدہ توحید کی ہے. اس نے کہا جلدی جلدی جاؤ، سلیمان علیہ السلام تمہیں قدموں تلے روندیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلنا، ان کو پتہ بھی نہیں چلنا. یعنی چونٹی کو پتہ ہے کہ غیب کا علم کون جانتا ہے. اتنی کلیئر بات ہے، یقین جانے. اور یہ اتنی مواحد ہے، یہ اتنا اللہ پہ یقین رکھتی ہے یہ چونٹی. اللہ نے ایسے تو نہیں پوری سورت کا نام ہی نمل رکھ دیا ہے. مسند احمد کی حدیث ہے، یہی سلیمان علیہ السلام سے جب قحط سالی ہو گئی نا، بارش نہیں پڑ رہی تھی، تو سارے لشکر کو لے کے نکلے بارش کی دعا کرنے کے لیے. تو جب گئے نا عین درمیان میں میدان میں پہنچے، تو وہاں پہ پہنچ کے سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں چلو یار واپس چلتے ہیں. لوگوں نے کہا بھی حضرت جی اینا پینڈا کی چاہی نہیں، دوروں آئے ہیں دعا کرنے آئے ہیں، بارش کی وہ تو کی نہیں اور آپ کہہ رہے ہیں واپس چلو. فرمایا فرآ نملتن رافیتن قوائمہا الی السما فقالت ربی انی یا اللہم انا خلق من خلقی کا. فرمایا میں نے ابھی نا ایک چونٹی کو دیکھا ہے، ایک چونٹی کو. اس چونٹی نے نا اپنے ہاتھ اپنے پاؤں اللہ کی طرف اٹھائے ہوئے اوپر، اور اس کا پیٹ نا نیچے لگا ہوا ہے. یار چونٹی ہے کتنی، اور کیمرہ دیکھیں کیسا فٹ ہوا ہے اور کیسی بات اور کیسی منظر کشی ہوئی ہے. فرمایا اس کی ٹانگیں آسمان کی طرف ہیں اور اس کا پیٹ زمین پہ لگا ہوا ہے، اور وہ چونٹی اللہ کو کہہ رہی ہے یا اللہ ہم بھی تو تیری مخلوق ہے نا، ہمیں بھی بارش کی ضرورت ہے، تو بارش نازل کر دے. اللہ اکبر. سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں بھی اب نا ہمیں کوئی دعا کی ضرورت نہیں ہے، اس کیڑی نے کر دی ہے اور اللہ اسی کیڑی کی دعا سے رحمت کی بارش نازل فرمائے گا. کیسا عقیدہ ہے. اور شاعری نے بڑا پیارا جملہ لکھا ہے، کہتے ہیں وہ کیڑی پیٹ نیچے لگا کے ٹانگیں اور ہاتھ اس نے اوپر کیے ہوئے ہیں. اس کیڑی کو بھی پتہ ہے جس سے دعائیں کرتے ہیں وہ کہاں پہ رہتا ہے. ایک انسان ہی ہے جو کہتا نہیں قبر کے نیچے رہتا ہے، قبر کے نیچے، اور وہ وہاں پہ جا کے سجدے کر رہا ہوتا ہے. جانور کو چونٹی کو پتہ ہے جس سے بارش مانگتے ہیں وہ اوپر رہتا ہے، اس سے دعائیں کرتے ہیں اور وہ عطا کرتا ہے. تو اسی سبب سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے نا فتبسم، ہنس پڑے، ضاحکا یعنی خوب ہنسے، کھل کھلا کے ہنسے اس چونٹی کی بات کو سن کر، اور ساتھ ہی اللہ سے دعا کر دی یا اللہ تو مجھے اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا کر دے. بھائیو یہ دعا یقین جانے مجھے تو بڑی پسند ہے. میں دن میں اگر جتنے اللہ سنتے نفل پڑھنے کے موقع دیتا ہے نا، اکثر رکعات میں یہی دعا پڑھتا ہوں، رب اوزعنی ان اشکر نعمت. اتنی جامع دعا ہے نا اور اتنی پیاری دعا ہے، آپ جتنا کم کہہ لیں، یعنی کم الفاظ ہیں اور اس کا مفہوم اور فائدہ بڑا وسیع ہے. بندہ تھوڑے الفاظ میں بڑا کچھ اللہ سے مانگتا ہے جو بندہ یہ دعا کرتا ہے اور ان الفاظ کے ساتھ اللہ سے وہ مانگتا ہے. تو ادھر اللہ نے اس دعا کا تذکرہ کیا ہے، یا اللہ تو مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکر. معلوم ہوتا ہے اس کی توفیق کے بغیر شکر بھی ہو سکتا، اس کی توفیق سے ہی نیکی ہوتی ہے. ویسے لوگ کہتے تھے جی کاروبار سے بڑی مصروفیت ہے اور بس دکان سے ٹائم نہیں نکلتا، تو بغرنا نمازیں تو پڑھ لیں. ویلے 6 بجے دے ویلے، نہ مغرب پڑھی نہ عشاء نہ تراویاں. اللہ توفیق ہی نہیں دیتا، اور دکانوں کے بہانے اللہ کی قسم رب توفیق ہی نہیں دیتا. انہی کو توفیق دے رہا ہے نا جو اللہ کے گھروں میں آئے بیٹھے ہیں. تو اللہ سے توفیق مانگ رہے ہیں، اللہ توفیق دے، اور جو تو نے میرے اوپر احسانات کیے ہیں میں تیرا شکر ادا کروں. میرے والدین پر جو تو نے احسانات کیے ہیں میں ان کا شکر ادا کروں، اور ایسے کام کروں اللہ جو تجھے پسند آ جائیں. اللہ جو کام تجھے، یار بڑی پیاری دعا ہے، اللہ ان کاموں کی توفیق دے. اللہ جو کام تجھے پسند آ جائے، جو کام تجھے اچھے لگتے ہیں. وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ. آیت کے آخری الفاظ ہیں اور کمال ہے، یا اللہ تو اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لے.
تو اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ کیسی پیاری دعا ہے۔ اللہ جو سلیمان علیہ السلام نے مانگا ہے نا، یہ سارا کچھ ہمیں بھی عطا کر دے۔ قاری صاحب ان کو لے جائیں بچوں کو، دوبارہ اوپر نہ کوئی آئے، لے جائیں چلو۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا۔ پھر آگے وہ ہدہد کا تذکرہ ہے کہ ہدہد پرندہ معروف واقعہ ہے، پہلے بھی آپ نے سنا ہوا ہے، ایمان کی تازگی، پرندہ موجود نہیں تھا، اس کی جب حاضری لگائی تو گم پایا، غصہ آ گیا کہ بتا کے کیوں نہیں گیا، کیونکہ نظام ہے نا، سسٹم ہے نا، سکول کی حاضری لگ رہی ہے تو جو غیر حاضر ہے بغیر چھٹی لیے، کوئی بھیجی نہیں، درخواست نہیں بھیجی، کوئی ایس ایم ایس کوئی پیغام نہیں آیا، تو پھر پٹائی تو ہوگی۔ تو میں نا اس کو سزا دوں گا، لا اعذبنہ عذابا شدیدا، اور سزا بھی معمولی نہیں دینی، سخت سزا اس کو دوں گا جب وہ واپس آئے گا، کیونکہ بتا کے نہیں گیا۔ او لا اذبحنہ، اور اگر کوئی معاملہ سنگین ہوا نا، اور اگر کوئی معقول دلیل نہ پیش کر سکا تو پھر چین بوٹی کر دینی ہوتی، قتل کر دوں گا، اس کو ذبح کر دوں گا، لا اذبحنہ، اس کو میں ذبح ہی کر دوں گا۔ اولا یہاں بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، کوئی معقول بات لایا نا تو پھر بچ جائے گا۔ اور ابھی باتیں ہو رہی تھی، ہدہد آ گیا، اس نے کہا حضرت میں حاضر، باتیں میری ہو رہی ہیں تو میں حاضر ہوں، اور آتے ہی کہتا حضرت میں وہ خبر لایا ہوں جو خبر آپ کے پاس، یار کیسا کمال ہے، یہ پرندوں کی باتیں، پیچھے کیڑی کی بات گزری ہے نا، یعنی ہر دنیا کی مخلوق اللہ کو جانتی بھی ہے، پہچانتی بھی ہے، اور ہر مخلوق کو پتہ ہے اللہ ہے اور اللہ اکیلا ہے اور اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ صرف انسان بدبخت ایسا ہے، وہ کہتا ہے اللہ کی صفتیں انسانوں میں بھی ہیں اور اللہ کی صفتیں مخلوق میں، باقی کوئی مخلوق نہیں کہتی۔ آپ دیکھیں گے ہدہد پرندہ ہے، آدھا کلو 3 پاؤ، بڑی چھلانگ لگائیں تو 1 کلو بھی وزن اس کا نہیں ہوتا، لیکن عقیدہ کیسا اس کا پختہ ہے۔ آ کے سلیمان علیہ السلام کو کہتا ہے حضرت جی جو خبر میں لایا ہوں نا اس کا آپ کو پتہ، یار اس سے بھی کوئی آسان عقیدہ ہے۔ وہ کہہ رہا حضرت جو احط بما لم تحط بہ، حضرت جو اس وقت خبر کا مجھے پتہ ہے نا آپ کو پتہ، تو میں خبر لایا ہوں، میں بتاؤ وہ خبر کیا ہے۔ میں قوم سبا، یعنی اڑتا اڑتا نکل گیا قوم سبا کی طرف، وہاں سے ایک بڑی پکی خبر لایا ہوں۔ خبر یہ ہے کہ میں وہاں کی ایک عورت کو دیکھا ہے جو ان کی ملکہ بنی بیٹھی ہے، ملکہ، ان کے اختیارات اس عورت کے پاس ہیں۔ اسی کی تشریح میں مفسرین، تقریباً تمام مفسرین نے اسی آیت کی تشریح میں لکھا ہے کہ سچے نبی نے فرمایا جس گھر میں عورتوں کی حکومت ہونا، اللہ اس گھر میں کبھی خیر نہیں ڈالتے، کبھی رحمت نہیں ہوتی۔ جس پہ آرڈر، ہاں مشورہ کریں، بیویوں سے کریں، بہنوں سے کریں، بیٹیوں سے کریں، بیویوں سے کریں، آرڈر جو ہے نا وہ مرد کا ہے، آرڈر عورت کا نہیں ہے۔ جس گھر میں عورت کا آرڈر چل رہا ہے نا، اللہ کی قسم ہے، سچے نبی کے حدیث ہے، ولو جس گھر میں حکمرانی علاقے میں، پنڈ میں، گاؤں میں، شہر میں حکمرانی بی بی کی ہے، آپ فرماتے ہیں کبھی کامیاب وہ علاقہ نہیں ہو سکتا جس علاقے میں عورت حکمرانی کرتی ہو۔ اور ایک اور بات ہے، یہ بھی شارحین نے لکھا ہے کہ یہ پرندہ جو کہہ رہا ہے نا حضرت، وہ بی بی ان کی حکمران ہے، یعنی پرندہ بھی کہہ رہا ہے کہ بی بی تے بادشاہ ہوندی کوئی نہیں تھے، بی بی بنی بیٹھی ہے، یہ بنی بیٹھی ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی پرندے کا بھی تعجب ہے، اور وہ بھی کہہ رہا ہے یہ کیوں بنی ہے، حکمران تو مرد بنتے ہیں۔ اور اگلا معاملہ یہ ہے کہ وہ اور اس کی قوم مل کے سورج کو سجدہ کرتے ہیں، جب سورج نکلتا ہے تو سب اس کی طرف منہ کر کے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ اب پرندہ کہہ رہا ہے، آگے پتہ کیا کہتا ہے، اللہ یسجدوا للہ الذی، حضرت جی یہ اتنے بے وقوف ہیں جو سورج کو سجدہ کر رہے ہیں، ان کو عقل نہیں ہے کہ سجدہ کس کو کرتے ہیں۔ یار چھوٹا سا پرندہ ہے، چھوٹا سا، اور وہ پرندہ کہہ رہا ہے کہ یہ سورج کو سجدہ کیوں کر رہے ہیں۔
آپ اندازہ لگائیں گے تو سلیمان علیہ السلام کو بولی آتی تھی تو وہ سمجھ کے جب ہمارے لوگ قبروں شجروں پہ زندوں مردوں کو سجدہ کرتے ہوں گے اور پرندے کس طرح چیخ چیخ کے کہتے ہوں گے، او ظالموں سجدہ ان کا حق نہیں ہے، سجدہ تو عرش والے رب کا حق ہے۔ ہمیں تو سمجھ نہیں نا ان کی بولی آتی، وہ صبح و شام اللہ کی حمدیں بیان کرتے ہیں۔ تو فرمایا معقول بات تھی، فرمایا ٹھیک ہے چلو میں نے تجھے چھوڑا ہے، سزا نہیں دینی۔ پھر آگے اس ملکہ بلقیس کا پورا واقعہ ہے۔ تو جن حضرت یونس سلیمان علیہ السلام نے کہا بھی اس بی بی کا تخت کون لائے گا؟ تو پھر عفریت جن تھا، اس نے کہا حضرت میں لے کے آتا ہوں آپ کے پاس۔ وہ جن گیا اور لے کے آیا۔ جن بھی جو نیک ہوتے ہیں وہ اللہ کے ولی ہیں، جنوں میں بھی دونوں قسمیں، بد بخت ہیں، شرابی زانی بدکار ہیں جنوں میں بھی، اور جنوں میں تہجد گزار بھی ہیں، نیک ہیں، متقی پرہیزگار ہیں، حلال کھانے والے ہیں، کسی کو تنگ نہیں کرتے، اذیت نہیں دیتے۔ جن رہتے ہر جگہ ہی ہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن جہاں پہ اچھے جن ہونا وہاں پہ پرابلم شرابلم نہیں ہوتی، اور جہاں پہ کوئی شرارتی ہونا تو وہ پھر تھوڑا بہت نہ ہل چل اپنا آپ دس دے بھی اسی ہے جے تو اڈے کرچ۔ تو بہرحال یہ ہے کہ ہوتے ہر جگہ پہ۔ تو یہ بھی نیک جن تھا اور یہ جا کے لے کے آیا سلیمان علیہ السلام کے بعد ملکہ بلقیس واپس آئی اور اس نے اسلام اور ایمان کا اظہار کیا۔ آگے اسی کا تذکرہ سورہ نمل ختم ہو رہی ہے، اور یہاں پہ دابۃ الارض کا بھی ذکر ہے۔ قیامت کے قریب نا زمین سے ایک جانور نمودار ہونا ہے، پیدا نہیں ہونا، زمین سے نمودار ہونا ہے، زمین سے نکلنا ہے، اسے دابۃ الارض کہتے ہیں، زمین کا چوپایا۔ یہ قیامت کی جو 10 نشانیاں ہیں نا بڑی، ان میں سے ایک نشانی ہے یہ جانور نکلے گا اور مسلمانوں سے باتیں کرے گا، کلام کرے گا۔ جب جہاد ہوگا نا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کے مسلمان دجال اور اس کے حواریوں سے لڑیں گے، تو اس وقت یہ جانور دابۃ الارض کہے گا کہ وہ یہودی چھپا ہوا ہے درخت کے پیچھے، اس کو بھی قتل کرو۔ وہ مسلمان پھر اس جانور کی بات سن کے اس کو قتل کر کے آئے گا، یعنی مسلمانوں سے باتیں کرے گا، کلام کرے گا۔ تو یہ ایک قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے نشانی ہے، اور اس کا ذکر اللہ نے کیا ہے۔ آیت نمبر 82 ہے سورہ نمل کی، وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ۔ فرمایا وہ باتیں ڈسکس گفتگو ان سے کرے گا۔ تو اس کا تذکرہ آگے سورہ نمل ختم ہے اور سورہ قصص ہے، اس میں زیادہ ڈیٹیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، وہ جو واقعہ نا قصوں مار کے بندہ مار چھڑیا، وہ اس کا ذکر سورہ قصص کے اندر ہی ہے۔ جب بندہ مارا نا موسیٰ علیہ السلام ارادہ نہیں تھا، تے بندے بڑے تگڑے سن، نبی ہوتے ہی بڑے طاقتور ہیں، یقین جانے نبی طاقتور ہوتے ہیں بڑے۔ کے بعد لیتا ہے کہ 100 آدمیوں کی طاقت اللہ نے ایک نبی میں رکھی ہوتی، 100 بیویاں حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک وقت میں ہے۔ تو عام کمزور بندہ تو نہیں نا، تے ایک بڑی بھاری ہو جاندی تے 100 کٹھیاں رکھنیاں، تو اللہ کی مدد کے بغیر تو ممکن نہیں ہے، طاقت کے بغیر۔ تو موسیٰ علیہ السلام تو ویسے ہی جلال ہی بڑا تھا، انہیں کیا نا بھی موسیٰ مجھے بچانا، تو موسیٰ علیہ السلام قریب گئے تے چھڑایا تے او بعد کا کام پخیا ہوئے نا تے چھڑ دے کوئی نہیں، اور نہیں بھئی انہیں کہا نہیں تے پھر ایل ہے، وہ کسوں نے چھڑیا تے وہ ٹیٹ لگ گیا، وہ لگنے کی دیر ہے تے بندہ صاحب ہو پہ گئے اگلے جہان۔ وہ دوسرے بندے نہ بے کہ انہوں جی دوڑ لا چھڑی بھی تے جی انہیں کسوں نے ایک نہیں سیا تے ساڑھا کی بننا ہے، ہم نہیں بچیں گے، وہ سارے ہی بھاگے۔ اچھا وہ رفع دفع ہو گیا۔ اگلے دن نا پھر موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے تو پھر ایک بندے نے آواز ماری موسیٰ علیہ السلام کہ میری مدد کریں۔ وہ دوسرے بندوں نے جب دیکھا نا بھی موسیٰ ہے علیہ السلام، وہ سارے ہی دوڑ لا گئے، انہوں نے کہا انہیں سانو مار چھڑنا ہے، کل بھی بندہ پھڑکاتا سو تے ہن اج بھی ساڈی خیر نہیں۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ تو مجھے معافی دے دے، مجھ سے غلطی ہو گئی، جان بوجھ کے نہیں مارا اس کو موقع ہے، لیکن وہ ڈاڈی تھاں تے لگ گیا تے بندہ ہی جاندا رہا ہے، تو یا اللہ غلطی ہو گئی ہے تو معاف کر دے۔ تو میرا اللہ کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کر لیا ہے اور مجھ سے غلطی ہو گئی ہے تو مجھ کو بخش دے۔ تو میرا اللہ کہتا ہے میں نے پھر اپنے بندے کو بخش دیا، معاف کر دیا، موسیٰ علیہ السلام کو معاف کر دیا۔ اچھا فرعون نے نہ تانا بھی دیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو، اور تو تے بندہ ماریا ساڈا،
موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یار یہ اس وقت کی جو بات ہے، اس وقت کی بات ہے جب مجھے علم نہیں تھا، یہ تب کی بات ہے، اور اللہ نے اب مجھے نبوت سے سرفراز کر دیا ہے، اب کی بات اور ہے، تب کی بات اور ہے، تب کی بات نہ کر۔ تو یہ بطور ایک تانا بھی۔ پھر آگے وہ عورتوں کو دیکھا، وہ 2 پانی پلانے کے لیے کھڑی تھیں، سارے مرد پلا رہے تھے، عورتوں کو کوئی پانی پلانے نہیں دے رہا تھا۔ مشہور قول ہے کہ وہ شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ناانصافی دیکھی نا، سب کو پیچھے پوچھے کر کے طاقتور بڑے تھے، اور بعد نے تو یہ لکھا ہے کہ وہ صرف دشمنی کی وجہ سے کہ پیغمبر کی بیٹیاں پانی پلا کے نا ایک بھاری پتھر اس کنویں پہ رکھ جاتے تھے کہ بعد میں یہ پانی نہ پلا سکے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ بھاری پتھر اٹھایا، پیچھے کیا، ان دونوں لڑکیوں کے لیے پانی پلایا، پانی پلا کے نا سائڈ پہ ہو گئے تھے، بھوک بڑی لگی تھی، بڑی بھوک لگی تھی، تو درخت کے نیچے بیٹھ کے کہتے ہیں ربی انی لما انزلتا الیہ من خیر فقیر، فقیر، اللہ میں تیرا پیغمبر، تیرا فقیر ہوں، مجھے روٹی دے دے۔ یار اللہ کی قسم کمال نہیں ہے، اللہ کی پہچان ہو، پیغمبر اللہ کو کہہ رہے ہیں، لفظ ہے قرآن کے 24 آیت ہے سورہ قصص کی، پارہ 20 ہے، ترجمہ پڑھیں اس کا، رب انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر، اللہ تیرا فقیر درخت کے نیچے آیا بیٹھا ہے، اس اپنے فقیر کو خیر ڈال دے۔ رب ہے نا، تے رب کو تھوڑا منگو تے رب چوکھا دیندا ہے، تھوڑا منگو تے شارحی نے لکھا بھی مانگی روٹی ہے، مانگا کیا ہے تے اللہ نے نال روٹی پکان والی بھی دے چڑی ہے، بھی مانگی روٹی ہے، یہاں پہ روٹی بھوک لگی ہے نا، فرمایا ثم تولا الی الذل، بھوک لگی تھی یا اللہ روٹی چاہیے، تو اللہ نے ساتھ روٹی پکانے والی کا بھی بندوبست کر دیا۔ یعنی وہ عورتیں جب گھر گئیں، باپ نے پوچھا بھی آج تو وقت سے پہلے آ گئی، یہ کیا ہوا ہے؟ فرمایا وہ نوجوان بڑا امانت دار ہے۔ یہ کیوں کہا ہے امانت دار ہے؟ کیوں؟ آنکھ میں خیانت نہیں دیکھی انہوں نے پیغمبر کے، ہاں میں امانت دار ہے، آنکھ نہیں اٹھا کے اس نے ہمیں دیکھا، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں وہ بڑا لڑکا امانت دار ہے، اس نے پانی پلایا ہے۔ فرمایا فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، اللہ کی قسم وہ عورت اپنے ابو کے گھر سے نکلی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف آ رہی ہے، اور ایسی حیا والی چال چل رہی ہے کہ اللہ نے اس کی چال کو وحی بنا کر سچے نبی پہ نازل کر دیا ہے۔ تے اج کی حال ہے، اج تے برا ہی حال ہے۔ اللہ ہماری بیٹیوں کو بھی ان عورتوں جیسا حیا نصیب فرما دے، ان عورتوں جیسی غیرت ایمانی نصیب فرما دے۔ اللہ کی قسم اتنا حیا ہے پیغمبر میں بھی اور ان بیٹیوں میں بھی، پیغمبر کی جو بیٹیاں کمال حیا ہے، چلنے لگے نا، حضرت موسیٰ کہتے ہیں میں نے پیچھے نہیں چلنا تمہارے، میں آگے آگے چلتا ہوں، اگر کسی سمت ٹرن ہوا نا تو تم کینکر اس طرف پھینک دینا، میں اس طرف ٹرن ہو جاؤں گا، میں نے تمہارے پیچھے بھی نہیں چلنا۔ اللہ یہ لذت والا ایمان ہے، ہمیں بھی نصیب فرما دے، کمال ہے۔ اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے، پھر بات طے ہوئی 8-10 سال خدمت کریں اور اس کے بدلے میں اپنی بیٹی کا نکاح آپ کے ساتھ کروں گا۔ بہرحال اللہ نے رہنے سہنے کا بندوبست کر دیا، خدمت کرنے کے بعد نکاح بھی ہو گیا اور اللہ کی رحمتیں نازل ہو گئی۔ آخری جو بات ختم کرتے ہیں، اللہ نے قارون کا اس کے اندر واقعہ بیان کیا ہے۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، اس میں نصیحت بڑی زیادہ ہے، صرف یہ ذکر کر کے بات ختم کرتے ہیں۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، اللہ کہتے ہیں جو قارون ہے نا یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، یعنی بنی اسرائیلی تھا، تو ہوا کیا، وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتیحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوة اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین۔ فرمایا پیسہ آیا نا وادو، تو یہ بدبخت موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کر فرعون کے ساتھ مل گیا، جا کے ہے مسلمان تھا،
بدبخت اتنا ہوا. قوم موسیٰ علیہ السلام کی ہے، قرآن نے واضح کہا ہے، اور بعد نے یہ کہا ہے بھی پہلے یہ تورات کا بڑا قاری تھا، بڑی تورات خوبصورت پڑھتا تھا، منافق ہوا، پھر کافر ہوا. یہ ڈیٹیل کسی صحیح حدیث میں ذکر نہیں ہے، بنی اسرائیلی روایات ہیں. قرآن نے جو انداز اختیار کیا نا، اس سے پتہ چلتا ہے بدبخت یعنی تھا قوم یہ والی، لیکن اعلانیہ کافر ہو چکا تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں کھڑا ہوتا تھا. اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے جو 3 دشمنوں کا ذکر کیا نا، فرعون کا، حامان کا اور قارون کا، قرآن میں اللہ نے تینوں کو اکٹھا ذکر کیا ہے. معلوم ہوتا ہے یہ پہلی صف کا کافر بن چکا تھا، بے ایمان تھا، بنی اسرائیلی موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، لیکن ادھر داخل ہو گیا. وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ. یعنی چند لفظ ہیں لیکن اس کے خزانوں کا اللہ نے کمال تذکرہ کیا ہے. اللہ کہتے ہیں میں نے اس کو خزانے دیے تھے، وہ خزانے ہے کتنے تھے؟ ما ان مفاتیحہ، بل گیٹس جو ہے نا وہ بڑا دنیا کا امیر ترین بندہ ہے، لیکن قارون کے ان خزانوں کے سامنے تو وہ بھی زیرو ہے، وہ بھی ختم ہے. یقین جانے قرآن کہتا ہے کہ بڑی جماعت کسے کہتے ہیں؟ جو 10 سے لے کر 40 افراد کم از کم اتنے بندے ہونا، اور وہ اونٹ کو اور جانوروں کو دھکیل رہے ہوں. فرمایا اتنی بڑی خزانے تھے کہ ان کی چابیاں بھی ان سے اٹھائی نہیں جاتی تھی. اچھا بڑا گودام ہونا 1 ایکڑ میں 2 ایکڑ میں، تو اس کی جو چابی ہوگی وہ ایک ہی ہوگی نا، تو چابیاں نہیں اٹھائی جاتی تھی ان سے، اس کے خزانے کا کیا اندازہ ہوگا، کتنا خزانہ ہوگا، بہت بڑا خزانہ، جس کو قرآن کہہ رہا ہے نا ما ان مفاتیحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ. طاقتور ایک جماعت خزانے کی چابیاں نہیں اٹھا سکتی تھی، اتنے خزانے تھے اس کے پاس. اچھا اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے محمد الرسول اللہ، پڑھیں پھر پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ فرماتے ہیں صحابہ مجھے نا دولت کا بڑا ڈر ہے، دولت کا بڑا ڈر، اتنا غربت کا نہیں ڈر جتنا دولت کا ڈر ہے. صحابہ جب دولت آتی ہے نا پھر آہستہ آہستہ دین ختم ہو جاتا ہے، دین رب چھین لیتا ہے آہستہ آہستہ الا ماشاء اللہ. لیکن اکثریت آج بھی گرد و نواح دیکھے ہم نے دیکھا ہے، پکے نمازی ہوتے ہیں لیکن دولت آنے کے بعد غیرت بھی چھن جاتی ہے، ایمان بھی چھن جاتا ہے. اس کا بھی حال یہی ہے، دولت آئی ایمان جاتا رہا اور یہ کفر اختیار کر گیا. اس قال لہ قوم لا تفرق، قوم نے آکھیا بھئی بندے دا پتر بن، ایویں شوخیاں نہ مار، فخر نہ کر، لا تفرح، فخر کیوں کرتا ہے؟ ان اللہ لا یحب الفارحین، وہ فخر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. وابتغ فیما آتاک اللہ دار الآخرۃ، فرمایا جو کچھ اللہ نے تجھ کو دیا ہے نا اس کے ذریعے سے تو جنت خرید لے. اپنی دولت کے ذریعے حضرت عثمان نے خریدی ہے کہ نہیں؟ کوئی ایک موقع ہے عثمان یہ جگہ چاہیے مسجد نبوی کے لیے، جنت کی بشارت ہے، سونیا اپنے ذاتی مالچوں میں مسجد کی جگہ خرید کے وقف کرنا، ذاتی سلبی. جب بلوائی قتل کرنے آئے ہیں نا حضرت عثمان نے یہی کہا تھا اپنے ذاتی مال میں سے میں نے مسجد کی جگہ خرید کے دی تھی، میرے نبی نے مجھے جنت کی بشارت دی تھی، کنواں وقف کر دے تیرے لیے جنت ہے، جنگ تبوک کا سامان تیار کر تیرے لیے جنت ہے. یعنی کوئی ایک موقع نہیں ہے. تو ادھر بھی قوم نے کہا بھی پیسے سونے کے ذریعے جنت خرید، خرچ اس کو اچھے کاموں پہ. تو وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، تے کچھ اپنا حصہ بھی یاد رکھ، اپنا حصہ بھی. اچھا ایک اور بات ہے، جو بندہ دنیا کا پجاری بن جاتا ہے نا اللہ پھر اس بندے کو اپنا آپ بھی بلا دیتے ہیں. اپنا آپ بھی نہ کھان وال دھیان، نہ پین وال دھیان، نہ صحت وال دھیان، پیڑے حال تے بونکے دیہڑے تے فٹے منہ ہی بنیا پیا. تے جائیداد کنی ہے؟ ارباں روپیاں دی. اللہ کہتا ہے وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اوے اپنا حصہ تو لینا جو تیرا حق ہے. مطلب کیا ہے؟ اپنے اوپر تو خرچ کر، اپنے آپ پہ تو لگا. وہ کہتے ہیں نا ساری عمر پیسہ اکٹھا کرتا رہتا اور صحت کی پرواہ نہیں کرتا. پیسہ اکٹھا ہو جاتا ہے،
اب وہی پیسہ وہ صحت بنانے کے لیے خرچ کرتا رہتا ہے. عجیب صحیح صاحب ہے نا دنیا کا. اسی طرح سسٹم چل رہا ہے. تو ایک حدیث میں آتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ بندے کا دنیا میں کچھ نہیں ہے, اس کا وہی کچھ ہے, کھا لیتا ہے ہضم, کپڑا پہن لیا بسیدہ, کچھ خرچ کر لیا تو آخرت کے لیے ذخیرہ. صحابہ جب یہ مر جاتا ہے باقی سب کچھ یہ لوگوں کے لیے چھوڑ جاتا ہے. پھر وہ کسی کا, وہ اربوں کی جائیداد اس کی ہے نہیں. ایک حدیث میں آتا ہے بندہ بگانے مال کی حفاظت کرتا ہے, بگانے مال کی. صحابہ کہتے ہیں محبوب ایسا بھی ہوتا ہے؟ فرمایا ہاں ایسا ہی ہوتا ہے نا. فرمایا جب تم مر جاؤ گے تو تمہارے اس مال کا وارث کون بنے گا؟ صحابی کہتے سمجھ آ گئی محبوب, بندہ بگانے مال کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے, اصل مال تو وہ کوئی اور لے جاتے ہیں. تو اس کا تذکرہ ہے وہ احسین. اور فرمایا احسان کر جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے. دولت دی, سونا دیا, چاندی دی, حسن دیا, جمال دیا, بیوی دی, بچے دیے, احسانات کی کمال کر دیا ہے. جب اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے تو تم بھی ماڑے بندوں پر, غریب بندوں پر احسان کرو. تم بھی, تمہارا بھی حق بنتا ہے ان سے نیکی اور احسان کرنے کا. اس کا تذکرہ ہے. وہ چٹ پتہ کیا کہتا ہے, اس نے کہا بھی کون اللہ, کون اللہ, کون؟ میں نے اپنی محنت سے پیسہ کمایا ہے. ہمارے نہیں کہتے تے جے فصل ہو جائے نا ول ٹکا کے سناؤ چوئی صاحب ہونے کیا یار محنت ہی بڑی کی تھی, بڑی محنت کی تھی. تے جے کتے پکی تے گڑے پہ جان آندا یار رب دا ہی حکم ہے بھئی گھاٹا رب دے پاسے, تے جے کو وعدہ آ جائے تے میری محنت جی. میں سیزن ہی بڑا ٹیٹ لایا جی تے کمائی کیوں نہیں سی ہونی؟ او بھائی سیزن کیا ہے؟ اللہ کی قسم جو عطا کرے کہا کر یہ میرے رب کا فضل اور اس کی عطا ہے. جو بندہ کہتا ہے نا میری محنت, وہ قارون بن جاتا ہے. اور یہ قارون کا جملہ ہے میری محنت کوئی نہیں, اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے. اس کا اللہ نے تذکرہ کیا. اس نے کہا نہیں میری محنت ہے, میرا کمال ہے اور میں نے یہ ساری دولت اکٹھی کی ہے. اللہ کہتا ہے اس بدبخت کو پتہ نہیں, تجھ سے زیادہ طاقتور لوگوں کو میں نے تو اس سے پہلے ہلاک کر کے رکھ دیا, برباد کر کے رکھ دیا. وہ کدھر گئے؟ ساری قومیں نہیں برباد ہو گئی اور تو کہہ رہا میری دولت اور میں تباہی ہو گئی. جب بندہ متکبر بن جاتا ہے نا سمجھو پھر اس کی آخرت اور اس کا کام تمام ہونے والا ہے, اللہ کی پکڑ آنے والی ہے. جو بندہ متکبر ہو جاتا ہے, پیچھے بھی ذکر ہوا ہے نا, تکبر کر رہا تھا کہ بندہ دوسرے اپنے دوست سے, اور تم ماڑے کردہ تے میں بڑے تگڑے کردہ. سورہ کاف میں ذکر گزرا نا, اور تو ماڑا ہے تے میں تگڑا وا, وے میری جائیداد وے تے باغ وے. اللہ کی قسم یہ تکبر والا جملہ رب کو پسند ہی نہیں آیا. جب وہ اپنے باغ میں جانے لگا نا تو اللہ نے سارے باغ کو تباہ کر کے رکھ دیا. تکبر والا جملہ رب کو پسند ہی نہیں, اس کو بھی تکبر مار گیا. قارون کو نا متکبر ہو گیا, اس نے کون اللہ میرا پیسہ اور میری دولت اور میری محنت ہے. فخرج علی قومہ فی زینتہ. ایک دن اس نے پروگرام بنایا بھی اپنی دولت لوگوں کو دکھاؤں کہ میرے پاس ہے کیا. مفسر نے لکھا 400 یا 500 گھوڑا اس نے تیار کیا. چتکبرہ خچر اس دور کی بہترین سواری سمجھی جاتی تھی. 300 کے قریب وہ خچر اس نے تیار کیے. اس میں خوبصورت لڑکیوں کو سرخ لباس پہنا کر زیورات سے لاد کر ان کو ان خچروں پہ بٹھایا ہے. یعنی اس وقت کی تو لینڈ کروزر یہی ہے نا, اس پہ بٹھایا, گھوڑوں پہ بٹھایا, بڑا ایک لشکر لے کر نا اونٹوں پہ سونا رکھا ہے, چاندی رکھی ہے اور پوری زیب و زینت سے باہر نکلا ہے. قرآن نے کہا خرج علی قومہ فی زینتہ, پوری زینت اور آب و تاب لے کر. کس لیے؟ یہ ماڑے باڑے بندے ویکھ کے نا انہاں سارے میرے نال اونجی آ جانا ہے, میرے والا آ جانا ہے بھی دولت ادھر کو بڑی ہے. موسیٰ کول تے بھوک پئی علیہ السلام, ہوتے کی کرنا ہے, ادھر چلتے. تو اللہ کہتے ہیں جب یہ نکلا نا تو کمزور ایمان والے بندے کہتے ہیں واہ جیونا تے کاروندا ہویا نا. ہمارے نہیں, وہ گڑی سے گاڑی اچھی گزرتے ویندے ہی رہتے ہیں یار زندگی تے دی ہوئی, وہ چلیا زندگی ایمان والی, اودا تے کوئی بدلا ہی نہیں. یہ بھی کہہ رہے ہیں یار یا اللہ تعالیٰ نا کاش
ہمیں بھی یہ دولتیں مل جاتی جو قارون کو ملی ہوئی ہیں۔ جب ان کے جملے سنے نا ایمان والوں نے، اہل علم نے، کنہوں نے سنے؟ اللہ کی قسم ہمیشہ ہی سارے فتنوں کو علم والے پہچانتے ہیں۔ ادھر بھی قرآن نے کہا باقی سارے عابدنا عبادت گزار وہ قارون کے پیچھے لگ گئے، کاش ہمیں بھی مل جائے۔ اور صاحب علم علماء کیا کہتے ہو؟ بندے دے پتر بنو۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ اتنا بڑا جرم کر رہے ہو، سونا چاندی دے کے ایمان کی دولت سے ہاتھ دھو رہے ہو۔ وَإِلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ، فرمایا جو اللہ ثواب دے گا یہ دولت تو اس کے آگے کچھ بھی نہیں۔ اس کا پروٹوکول کیا ہے؟ دولت اور ایمان کی دولت قیمتی ہے۔ وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ، لیکن یہ دولت اللہ صبر کرنے والوں کو دیتا ہے، عامی بندوں کو نہیں ملتی۔ حدیث میں آتا ہے پھر نہ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، اللہ اکبر۔ یہ ادھر متکبرانہ چال چل رہا ہے، زور زور سے پاؤں زمین پہ مار رہا ہے۔ بخاری میں حدیث ہے اسی آیت کی تشریح میں، کپڑا اس کا نا ٹخنوں سے نیچے تھا فلی۔ اور آج بھی نا گاؤں میں اکثر جتنا ہی چادر نیچے لٹک رہی ہونا وہ کہتے اے اوڈا ہی وڈا چودھری، پورے پنڈ دا گند صاف کرن ڈی ہوندی ہے تے بڑا فخر کر رہا ہوندا۔ یہ کوئی بات ہے؟ چادر اس کی نیچے لٹک رہی ہے، متکبر، آکڑی بڑی ہے۔ ہائے، فرمایا بینما رجل، فرمایا صحابہ ایک بندہ تھا متکبر ہو کے گھر سے نکلا، کپڑا اس کا ٹخنوں سے نیچے تھا۔ اللہ کو غصہ آیا ہے، اللہ نے زمین کو پھاڑ کر اس کے خزانوں سمیت ہی اس کو زمین میں دنسا دیا، کام ہی ختم ہو گیا ہے۔ یہ دولت ہے، یہ چاندی ہے، یہ قارون ہے۔ اللہ کہتا ہے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ۔ اچھا ایک اور بات ہے، خزانے کیوں گئے؟ اکیلا قارون چلا جاتا؟ خزانے کیوں گئے؟ شاعری نے لکھا ہے کہیں اس کے دماغ میں یہ نہ آ جاتا کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ سارا اس لیے کروایا کہ میں اس کے خزانوں پہ قبضہ کرنا ہے۔ نبیوں کو خزانے سے کیا لگتا؟ کچھ بھی نہیں۔ رب کہتا ہے خزانوں سمیت، اس کے پورے لشکر سمیت اللہ نے زمین کا سینہ پھاڑ کے نا زمین میں دنسا دیا۔ اور ایک اور پتے کی بات ہے، اللہ اکبر، اس بخاری کے حدیث میں آتا ہے یتجلجلوا فی الارض الی یوم القیامہ، تب کا ہزاروں سال ہو گئے، قبر زمین پھٹی ہے، زمین میں گیا ہے، ہزاروں سال ہو گئے۔ کیسا اللہ کا سسٹم ہے؟ اور آپ نے جب یہ حدیث بیان کی 1450 سال تو اس کو ہو گئے، 1450 سال، اور آپ نے کہا صحابہ اب بھی اس وقت بھی وہ زمین میں دنستا ہی جا رہا ہے۔ اور آگے لفظ پتا کیا؟ الی یوم القیامہ، صحابہ قیامت تک وہ زمین میں دنستا ہی جائے، اس وقت بھی دنس رہا ہے۔ تکبر نے بیڑا غرق نہیں کر دیا؟ سونے چاندی تباہی نہیں ہوگی؟ تو جب یہ غرق ہوا نا زمین بٹی، وہ جو کل کہہ رہے تھے نا یار جیونا تے زندگی تے قارون دی تے اے دے ورگا ٹھٹ ہونا چاہیے تھا، تو کل نو آندے نے یا اللہ تیرا شکر ہے تے جے انج دی دولت ساڈے کو بھی ہوندی تے اسی بھی ہن جاندے رہنا سی۔ وَإِ كَأَنَّ اللَّهَ، اگر اللہ ہم پہ یہ فضل نہ کرتا، اگر یہ کچھ ہمارے پاس ہوتا تو ہم نے بھی غرق ہو جانا تھا، زمین میں دنس جانا تھا۔ اللہ نے فضل کر کے بچایا۔ بھائیو اللہ کی قسم کبھی تکبر والا جملہ نہیں بولنا۔ آج کی یہ بات ہی پلے، میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں اور میری بیٹیوں، میری بہنوں، میری ماؤں، اللہ کی قسم ہے اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے۔ نہ تکبر والے جملے بولا کرے، ہمیشہ ہی عاجزی، ہمیشہ ہی عاجزی، عاجز بندے بن کے اللہ کا شکر کرتے رہے، اللہ رحمتوں کے دروازے ہی کھول دیتا ہے۔ اللہ قرآن پڑھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی بھی توفیق دے۔ آخر میں نا انشاءاللہ کل پہلی طاق رات ہے، پتہ ہے نا، ساری رات ہی مسجد میں رہنا، ہاں ساری رات ہی انشاءاللہ روٹین سے اسی طرح نماز تراویح قاری شیخ حافظ ایوب صاحب حافظہ اللہ وہ نماز تراویح بھی پڑھائیں گے، نماز عشاء پڑھائیں گے، ہم انشاءاللہ ان کی اقتداء میں پڑھیں گے۔ اس کے بعد خلاصہ ہوگا، اسی طرح پھر دعا ہوگی انشاءاللہ کو 15-20 منٹ یا آدھے گھنٹے کی دعا کریں گے۔ اس کے بعد آپ بھائیوں کی ضیافت ہوگی، تقریباً 1 گھنٹہ آپ کے پاس فری ہوگا، اپنا کوئی تلاوت کریں، کوئی ذکر کریں، کوئی سجدے کریں، کوئی اللہ کی عبادت و بندگی کریں، اور 1:30 بجے انشاءاللہ 1:30
30 منٹ پر انشاءاللہ ہم مسجد میں اسی میں نماز وطر اللہ کے فضل سے ادا کریں گے. یعنی کل یہ کہہ لیں پہلے بھی منایا ہے لیکن کل ساری رات ہی ہم نے اللہ کو راضی کر لینا ہے انشاءاللہ. اللہ کو منا کے جانا ہے. پہلی طاق رات ہے اور اللہ کی رحمت نازل ہو جائیں گی خود بھی, کیونکہ سال بعد یہ گھڑیاں ہیں, پتہ نہیں آئندہ سال نصیب ہونی ہے کہ نہیں ہونی. خود بھی اپنے اہل خانہ کو بھی لے آئیں, خود بھی آئیں. ساری رات یہاں پہ مسجد میں, پتہ کیا گھر میں سستی پڑ جاتی ہے, اکثر ہوتا ہے گھر میں بندہ رہتا نا, چلو اکھ لا لیے وہ پھر اکھ ادو ہی کھول دی جدو سحری کرنی ہوتی تو سارا تو کام ختم ہو جاتا ہے. تو مسجد میں ایک اجتماعی ماحول ہوتا ہے, اللہ کی رحمت بڑی ہو جاتی ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمتوں کو طاق راتوں میں بالخصوص سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.